ہمارے گھر میں ایک کمرہ ایسا تھا جہاں جو بھی کنواری لڑکی جاتی اگلے دن ہی اس کی شادی ہو جاتی۔ دور دور سے لوگ اپنی بیٹیوں کو میری اماں کے پاس لاتے، لیکن مجھے اس وقت بہت حیرت ہوتی جب اماں مجھے اس کمرے کے قریب بھی بھٹکنے نہ دیتی۔ حالانکہ میری عمر نکل رہی تھی، میں 28 سال کی ہو گئی تھی۔ ایک رات میں اماں سے چھپ کر جو ہی اس کمرے میں گئی تو میری روح لرز گئی، کیونکہ وہاں تو میرے 5 ہمارے گھر کے بڑے ہال میں آج بھی عورتیں جمع تھیں۔ ان میں کچھ تو لڑکیاں تھیں جو کہ کم عمر اور نوجوان تھیں، اور یہ زیادہ تر تماشا دیکھنے آتی تھیں۔ آج بھی جمعرات کا دن تھا اور شادی والا کمرہ کھلا تھا۔ شادی والے کمرے کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہمارے گھر کا وہ کمرہ تھا جس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ زیادہ تر یہ کمرہ بند ہی رہتا اور اماں اسے ایک ہی دن کھولتی تھی، لیکن دروازہ کھولنے کے فوراً بعد ہی بند ہو جاتا۔ میری اماں سے بہت سی عورتیں دور سے دم دلوانے آتی تھی۔ ہمارے گاؤں کا ماحول بہت گھٹن زدہ تھا۔ یہ مردوں کا معاشرہ تھا جہاں پر عورتوں پر ظلم کرتے تو وہ اماں سے تویز اور وظیفہ لینے آتی کہ ان کا شوہر راست پر آ جائے۔ ایسے میں سوچتی کہ نہ جانے میری شادی کے بعد میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، حالانکہ میں اتنی نیک اور پرہیزگار ماں کی بیٹی تھی، مگر ابھی تک میرا رشتہ نہیں آیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے کہ میری عمر بھی 28 سال ہو چکی تھی اور میرا رنگ بھی سانولا تھا، کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہ ہوتا، اور اگر کوئی شادی کی حامی بھر بھی دیتا تو ماں انکار کر دیتی۔ مجھے اماں کے انکار کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، جبکہ اماں نے پچھلے ہی مہینے یہ اعلان کیا تھا کہ شادی والے کمرے میں جو بھی لڑکی جائے گی اس کی شادی ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پچھلی بار میری پڑوسن اور دوست فضا جب اس کمرے میں گئی، اس کے اگلے ہی دن فضا کی شادی ہو گئی، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ فضا کہاں گئی ہے۔ فضا کے بارے میں سب لڑکیاں ایک دوسرے سے پوچھتی، مگر اس نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ کہاں بیاہی جا رہی ہے۔ اور یوں ایک دن ہم سب لڑکیوں کو پتا چلا کہ فضا کی شادی ہو گئی ہے۔ سب لڑکیاں پوچھتی رہ گئیں کہ فضا کی شادی کس سے ہوئی ہے، مگر کسی کو دلہا کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ فضا اگلے ہی دن گاؤں سے دور چلی گئی اور ہم سب دیکھتے رہ گئے۔ فضا کی قسمت پر سب لڑکیاں رشک کر رہی تھیں، کیونکہ ہمارے گاؤں کا ماحول بہت زیادہ گھٹن زدہ تھا۔ یہاں سے نکلنا تو کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ ہمارے یہاں مردوں کا رواج تھا، عورتوں کو بولنے کی بھی ہمت نہ ہوتی۔ جب ہی یہاں کی زندگی کسی کو دلکش نہیں لگتی تھی۔ البتہ میری عمر 28 سال ہو چکی تھی، ابھی تک میرا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ تبھی میری ایک سہیلی ردا، جو مجھے بہت اچھے سے جانتی تھی مگر ساتھ میرا مذاق اڑانے میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑتی، ایک دن سب لڑکیوں کے سامنے ہنس کر بولی، تیری اماں نے تو شادی والا کمرہ کھول رکھا ہے، جہاں پر جاتے ہی لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ تجھے کیوں شادی والے کمرے میں نہیں بھیجتی تاکہ کوئی تجھے بھی بیاہ کر لے جائے اور تو اس گاؤں سے دور چلی جائے۔ ردا کی یہ بات میرے دل کو لگی تھی، کیونکہ میں اماں کی اس بات پر واقعہ ہی حیران تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اماں اگر چاہے تو مجھے بھی اس کمرے میں بھیج سکتی ہے، میری بھی شادی ہو جائے اور میں بھی اس گاؤں سے باہر چلی جاؤں۔ مگر میں نے اماں سے جب یہ بات کی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی، لگتا تھا جیسے میں نے ان سے کوئی غلط بات کہہ دی۔ اماں، تم مجھے اس کمرے میں کیوں نہیں بھیجتی؟ شاید میری بھی شادی ہو جائے اور میں اس گاؤں سے دور کہیں چلی جاؤں۔ میں نے ردا کی بات دہرائی تو انہوں نے میرے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے خبردار کیا، آج تو تم نے یہ بات کر دی ہے، دوبارہ یہ بات مت کہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
اماں کی بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میرا رنگ سانولا تھا، عمر 28 سال ہو چکی تھی۔ اب مجھ سے کون شادی کرتا، جبکہ میری اماں تھی کہ اسے پورے گاؤں کی لڑکیوں کی شادیوں کی فکر تھی اور میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اماں سے کچھ نہ کہا اور چپ سادھ لی، مگر دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ اس کمرے میں ضرور جاؤں گی جہاں جانے کے بعد لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ خیر آج بھی جمعرات کا دن تھا، ہر طرف ہنگامہ سا تھا۔ عورتیں اور لڑکیاں ہمارے گھر کے بڑے ہال میں جمع تھی۔ دادا ابو ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں خون انگارہ ہو رہی تھی، جبکہ میری اماں عورتوں کو دم ڈال رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دادا ابو اٹھ کر چلے گئے۔ اماں نے اشارے سے خادمہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے اشارہ کیا کہ فلاں لڑکی کو شادی والے کمرے میں لے جاؤ۔ اماں کے کہتے ہی خادمہ اس عورت کو اور اس کی بیٹی کو شادی والے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ عورتیں شادی والے کمرے سے باہر آئیں تو ان کے چہرے کھلکھلا رہے تھے، جبکہ بیٹی کا چہرہ حیا سے گلابی ہو رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، شاید یہ اماں کی ہدایت تھی یا پھر اس نے خود ہی ہم سے بات نہیں کی۔ بہرحال وہ ہجوم سے گزر کر چلی گئی اور پھر وہی ہوا جو اماں نے کہا تھا۔ اگلے ہفتے میں اس کی شادی ہو گئی، مگر اس بار بھی حیرت کی بات یہ تھی کہ اس شادی کا پورے گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ فضا کے بعد یہ دوسری لڑکی تھی جس کی شادی ہونے کے بعد اس کے دلہا کو نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا۔ یہ لڑکی جس کا نام مہرین تھا، شادی کے بعد گاؤں سے دور چلی گئی اور پھر ہم ایک بار دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب تو پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ غزالہ کے گھر میں جو کمرہ ہے وہاں جاتے ہی دوسرے دن اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ تبھی دور دور سے لڑکیاں اماں کے پاس آنے لگی، مگر اماں ہر ایک کو اس کمرے میں نہ بھیجتی، صرف اسی لڑکی کو چن کر بھیجتی جس سے وہ اکیلے میں بات چیت کرتی۔ پھر نہ جانے کیا راز و نیاز کی باتیں ہوتی اور تب اماں جا کر ایک لڑکی کو اس کمرے میں بھیج دیتی اور اگلے ہی ہفتے اس کی شادی ہو جاتی۔ پچھلی 4 شادیاں ہونے کے بعد اماں کی شہرت پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی ان سے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرانے آتا اور کوئی خاص لڑکی اگر ان کو اچھی لگتی تو وہ شادی والے کمرے میں بھیج دیتی۔ بہرحال اب میں نے سوچ لیا تھا کہ ردا کی بات کا جواب دے کر رہوں گی اور اس کمرے میں جا کر اپنی شادی کی امید خود کو خود دلاؤں گی۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے مجھے اماں کو دھوکہ دینا تھا، انہیں راستے سے ہٹانا تھا، کیونکہ اماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس کمرے تک نہیں جانا۔ میں نے اماں کی بات مان لی اور ان کو یہ محسوس کروایا کہ میں اس کمرے تک جانا نہیں چاہتی۔ لیکن بات دراصل یہ تھی کہ اماں ہر وقت اسی کمرے کے آگے بیٹھی عورتوں کو دم دیتی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں ان کی نظروں سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ خادمہ جو اماں کی خاص خادمہ تھی، وہ بھی انہی کی بات پر ہدایت پر عمل کرتی، میری کسی بات کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ مجھے ان دونوں کی نظروں سے چھپ کر اس کمرے میں جانا تھا، لیکن یہ بات میں مانور سے چھپا نہیں سکتی۔ مانور میرے چچا کی بیٹی تھی اور میں اس کے ساتھ بچپن سے کھیلتے کھیلتے بڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بیان کیا تو وہ کہنے لگی، تم کتنی بڑی بیوقوف ہو، اگر تمہیں اس بات پر یقین ہے بھی کہ اس کمرے میں جانے سے تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہیں کسی اور دن اس کمرے میں جانا چاہیے۔ تم کون سا اس گھر میں پڑائی ہو، ہر وقت تو ہم یہاں رہتے ہیں۔ تم اس دن مت جانا جب بھی شادی والا کمرہ کھولا جاتا ہے، بلکہ ہم کسی اور دن اس کمرے میں جائیں گے تاکہ ہمیں ساری حقیقت کا اندازہ بھی ہو سکے۔ مہرین کی بات صحیح تھی۔ اس دن جب کہ
اماں کے آس پاس عورتیں ہی عورتیں جمع تھیں۔ مجھے اس کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تب ہم نے جمعرات کی بجائے اتوار والے دن کا انتخاب کیا۔ اس دن میں نے اور مہرین نے بڑی مشکل سے اس کمرے کی چابیاں ڈھونڈی۔ اس کمرے پر ایک بڑا سا تالا پڑا ہوتا تھا جو ہر وقت یہاں لگایا جاتا اور کسی کو بھی اس کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے چابیاں ڈھونڈنے کے بعد جب ہم اس کمرے تک پہنچے تو ہمارے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ ہم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے میں کیا ہوگا، اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر کمرے کے اندر کوئی ہوا تو کیا کریں گے۔ تبھی میں نے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولا۔ یہ جان کر مجھے بہت عجیب سا لگا کہ اس کمرے میں ایک موٹی دیوار تھی جس کے دوسری پار کچھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم دیوار پار کے دوسری جانب دیکھتے، اماں کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کمرے تک آئیں اور کسی چیل کی مانند مجھ پر جھپٹ پڑیں۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ خدا غارت کرے تمہیں، منع کیا تھا اس کمرے میں نہیں آنا۔ کیا کرنے آئی ہو؟ یہاں سے باہر نکلو۔ اماں کی چیخو پکار سن کر میری اور مہرین کی دو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ اماں کو اتنی بر وقت ہمارے اس کارنامے کی خبر ہو جائے گی۔ اماں کے ہاتھوں بری طرح پٹنے کے بعد ہم اس کمرے سے باہر آ گئے، مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ مہرین کہنے لگی کہ تم فکر ہی نہیں کرو، میں اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لوں گی۔ اب کی بار ہم جمعرات والے دن ہی شادی والے کمرے میں جائیں گے تاکہ ہمیں عین اسی معلومات کا پتہ چلے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہیں۔ مہرین کی بات صحیح تھی۔ میں نے بھی شادی والے کمرے میں جانے کا فیصلہ جمعرات تک ملتوی کر دیا۔ اماں بھی 2-3 دن بعد یہ بات بھول گئی اور مجھے سختی سے منع کیا کہ میں دوبارہ اس کمرے تک نہ جاؤں۔ جمعرات والے دن مہرین مجھ سے کہنے لگی کہ وہ میرے ساتھ ضرور دے گی۔ چنانچہ اس نے 2-3 عورتوں کو اشارہ کیا۔ اب نہ جانے کیا بھگدڑ مچی۔ مہرین نے ان کو کیا دیکھنے کے لیے بلا لیا کہ وہ عورتیں یک دم بے چین ہو کر دروازے کے آگے سے ہٹ گئیں۔ ان میں وہ خادمہ بھی تھی جو ہر وقت اس کمرے کے باہر پہرا دیتی رہتی۔ مہرین نے اسے وہاں سے ہٹا لیا۔ عین اسی وقت اماں کے منتخب کی ہوئی ایک لڑکی اور اس کی اماں شادی والے کمرے سے باہر آ گئی۔ میں اسی وقت موقع پا کر اس کمرے کے اندر چلی گئی۔ جب میں کمرے میں گئی، اس دیوار کو ہٹانا آسان تھا کیونکہ یہ لکڑی کے دروازوں کی بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے ایک دروازہ پلٹ کر آگے کی طرف آئینے پر نظر ڈالی تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس کمرے میں یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ مجھے دوسری طرف سے بھی سخت حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی آنکھوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں میری اماں کو خبر ہو گئی کہ میں کمرے میں آ گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے گھسیٹ کر باہر نکالا، لیکن اب ان کی آنکھوں میں وہ چمک اور غصہ نہ تھا جو مجھے یہاں آنے سے پہلے دکھایا جاتا تھا۔ اماں کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ ان کو بھی معلوم پڑ گیا تھا کہ میں اس کمرے تک پہنچ چکی ہوں اور ساری حقیقت سے آگاہ ہو چکی ہوں۔ اماں نے تو جیسے آنکھیں بند کر لی تھی، مگر میرے سر پر جنون سوار تھا۔ میں جس بات کے لیے اتنا پریشان ہوئی، اماں نے مجھے اس کے بارے میں ایک لفظ کی بھی بھنک نہیں پڑنے دی۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اماں سے پوچھا کہ اماں بتاؤ تو صحیح، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اماں نے تو چپ سادھ لی۔ کئی دن اماں مجھ سے ناراض بھی رہی، مجھ سے بات تک نہیں کی، مگر غلطی پر وہی تھی، سو انہیں کو معافی بھی مانگنا پڑی اور مجھے ساری بات بھی بتانا پڑی، جس کے بعد مجھے اپنے دادا ابو سے شدید نفرت ہو گئی، اور میں جو اپنے دادا ابو سے
اس قدر محبت کرتی تھی کہ انہیں دنیا میں ایک انسان نہیں بلکہ فرشتہ صرف سمجھتی تھی۔ اب وہ مجھے ایک درندہ صرف انسان لگنے لگے۔ اماں کی کہانی کچھ یوں ہے، میں جانتی ہوں کہ تو مجھے قصوروار جان رہی ہے، لیکن جب میں یہاں بیاہ کر آئی تھی میرے من میں کبھی بھی یہ خیال، یہ وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر لڑکیوں کو کمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، ان سے ناچ گانے کے ذریعے پیسے کمائے جاتے تھے، اور پھر جب وہ اپنی زندگی میں اپنی ساری حدیں پار کرنے کے بعد اپنے باپ بھائیوں کے لیے دولت کما لیتی تو انہیں کسی ایسے ہی شخص کے بلے باندھ دیا جاتا جو عورت کو کبھی عزت اور مقام نہیں دے پاتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ نیک روحوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا بلکہ ان کو عزت دیتا ہے، ان کی زندگیوں کو آسان کرتا ہے، ان پر پڑنے والی مشکلات کو ان کے لیے قابل برداشت بناتا ہے۔ میں نے بھی دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ان مشکلات سے بچانا، مجھے اس گناہوں کی دلدل سے بچانا جو میرا انتظار کر رہی ہے۔ جب میں جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو میرے ماں باپ نے بھی مجھے ان نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ اب مجھے بھی اس کام میں دھکیلا جائے گا، مگر میں اس سب کے لیے تیار تھی، اور بالآخر وہی ہوا۔ مقررہ وقت پر جب میری عمر 18 سال ہو گئی، میں انسانوں کی بھیڑ میں بیٹھی خود کو کوس رہی تھی، مگر پھر میری تو جیسے لمحوں میں ہی قسمت پلٹ گئی۔ مجھے پتا چلا کہ ایک شخص ہے جو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مجھے اپنانا چاہتا ہے، اور جانتی ہو سب سے بڑی بات کیا تھی؟ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ ایک با کردار شخص تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ با کردار تھا بلکہ وہ ایک سید گھرانے کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسے میرے کردار سے کوئی غرض نہ تھی، وہ بس مجھے اپنانا چاہتا تھا اور مجھے گناہوں کی دلدل سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور زندگی بھر اس سے وفا نبھانے کا وعدہ کیا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر میری کوئی خواہش ہے تو بتا دو، کیونکہ وہ مجھے دوبارہ کبھی بھی اپنے گھر والوں سے ملنے نہیں دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ اور پھر وہ مجھے ایک ایسی ہی پاک جگہ پر لے آیا جس کی شاید میں قابل بھی نہیں تھی۔ میرے ساتھ اس وقت میرا چھوٹا بھائی بھی تھا جس کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ میرے شوہر نے میری بات کا مان رکھ لیا تھا، وہ میرے بھائی کو میرے ساتھ ہی اس گھر میں لے آئے تھے جہاں پر ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، اور سید زادے کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے یہ حقیقت بھی نہیں چھپائی کہ میرا ماضی کیا ہے، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس سب کا فرق ہم پر اور ہماری زندگی پر کتنا پڑے گا۔ جذبات کی رو میں آ کر انہوں نے اپنے بابا جان کو بھی ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ بابا جان نے تو پہلے انہیں معاف نہیں کیا، مگر پھر نکاح کی لاج رکھ لی۔ مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت مل گئی، مگر میرے بھائی پر سخت پہرے تھے۔ مجھے خود کو ثابت کرنے میں 15 سال لگ گئے، لیکن ان 15 سالوں میں نے ایک بھی غلطی نہیں کی، میں نے ایک نماز نہیں چھوڑی، میں نے اس خاندان کے اقتدار کو زندہ رکھا، یہاں تک کہ میرا مقام اس معاشرے میں ایسا بن گیا جیسا پہلے میری ساس کا ہوا کرتا تھا۔ عورتیں میری عزت کرنے لگی، میرے کردار کی گواہی دینے لگی، مگر میرے سسر مجھ سے اب تک نفرت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خون کا اثر باقی رہتا ہے، خون کی تاثیر کبھی ضائع نہیں جاتی، اور یہ ہمیشہ انسان کو اس کا اصل رنگ دکھا کر رہتی ہے۔ ان دنوں میرا چھوٹا بھائی بھی جوان ہو رہا تھا، اسے بھی معاملے کی نزاکت کا اندازہ تھا۔ میں نے اسے سختی سے سمجھا دیا تھا کہ اپنی بہن کے گھر کا خیال رکھنا،
کبھی اس ماحول میں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ مجھے یہاں سے در بدر ہونا پڑے، مگر جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ میرے بھائی سے بھی نہ جانے کیسے یہ حرکت ہو گئی کہ ایک دن اس نے ایک نوکرانی سے بات کرنے اور پھر اسے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت کی۔ بس اس بات نے تو میرے سسر جی کو بات کہنے کا موقع دے دیا کہ انسان کا خون کبھی اپنا رنگ نہیں بدلتا اور اپنا اثر دکھا کر رہتا ہے۔ تمہارے بھائی نے آج کم نسل ہونے کا ثبوت دے دیا ہے۔ میں اس بات پر بہت روئی، اپنے بھائی کو کوسا، مگر میرے سسر کو اس بات پر بھی یقین نہیں آیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اپنے بھائی کو اس گھر سے نکال دو یا پھر 5 سال بعد میرے کسی سخت فیصلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرا خیال تھا کہ میرے سسر 5 سال بعد اپنا دل بدل دیں گے یا میں ان کے دل میں پھر سے جگہ بنا لوں گی، مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ میں نے تو اپنے بھائی کو سدھار لیا، اس کے لیے میں نے لڑکی ڈھونڈ کر اس کی شادی بھی کر دی، مگر جب میرے سسر نے اپنا فیصلہ سنایا تو میری جان ہی نکل گئی، اور اس فیصلے کے مطابق مجھے اپنی 5 اولادوں کو اپنے ہی گھر میں قید کرنا تھا، کیونکہ وہ کم نسل سے تھے۔ ان کے ساتھ کسی کو بھی جڑنے نہیں دیا جانا تھا، وہ بھی اپنا آپ ظاہر کرتے اور اس خاندان کی عزت کو ڈبو دیتے۔ حالانکہ میرے 5 بیٹوں کا باپ تو ان کا بیٹا ہی تھا، لیکن میرے سسر نے میری بات کی پرواہ نہیں کی اور مجھے سختی سے حکم دیا کہ میں اپنے 5 بیٹوں کو کسی سے ملنے جلنے نہ دوں اور تمہیں بھی باہر نہ نکلنے دوں۔ تم تو خیر کسی نہ کسی کی نظروں میں آ ہی گئی، لیکن تمہارے بھائی ہمیشہ اس قید میں رہے۔ تم مجھ سے سوال کرتی رہ گئی کہ میں نے تمہارے بھائیوں کو گھر سے نکلنے کیوں نہیں دیا، مگر میں جواب نہیں دے پائی۔ سسر کو میں نے اس بات پر منا لیا تھا کہ اگر میں اپنے بیٹوں کی شادی کر کے انہیں گاؤں سے باہر بھیج دوں تو وہ مجھے معاف کر دیں گے، تو انہوں نے اس بات پر حامی بھر لی۔ یہاں کی عورتیں میرے کردار سے واقف تھیں، انہیں میرے بیٹوں کی شرافت کا بھی اندازہ تھا، لیکن وہ پیر صاحب کی سختی سے ڈرتی تھیں۔ بالآخر ایک دن میں ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں کی شادی کرنا شروع کر دی۔ یہ سارا ڈھونگ بھی میں نے اسی لیے رچا تھا تاکہ تمہارے بھائیوں کی شادیاں ممکن ہو سکیں اور وہ اپنی مرضی کی لڑکی دیکھ کر اس سے بیاہ کر اس گاؤں سے دور جاتے جائیں، تاکہ میری زندگی اور تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے۔ بیٹی میں وہاں تمہیں اس لیے نہیں جانے دیتی تھی کہ وہاں تمہارے بھائی قید تھے۔ اگر میں تمہیں وہاں بھیجتی تو تمہارے ذہن پر بہت برا اثر پڑتا، اور پھر اب تو تمہارا باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں اکیلی کس کس مسئلے کو دیکھوں گی اور کیسے سب مسئلوں کو حل کروں گی؟ بس تم سمجھدار ہو، تم اس بات کو بھول جاؤ۔ اماں نے یہ کہہ کر اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا کر لیا، مگر میرے دل میں دادا کے لیے ایسی نفرت بڑھنے لگی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ میں ان کا چہرہ نوچ لوں جنہوں نے میرے بھائیوں کی شخصیت کو بڑھنے سے روک دیا، مگر میں اماں کے کہنے کی پابند تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں کر سکی، اماں کا کوئی بدلہ نہیں اتار سکی۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب ہم لوگوں نے اس گاؤں سے جانا تھا۔ میرے سنتل دادا جان کو اس وقت بھی ہم پر رحم نہیں آیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر ہمارے سروں پر ہاتھ بھی نہ رکھا۔ آج بھی دادا کی وہ شعلہ برستی آنکھیں یاد کرتی ہوں تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کی انا کی خاطر اپنی بہو کو برداشت تو کر لیا، مگر اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا۔ خدا ایسے لوگوں کو عقل اور سمجھ عطا کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔